بات کوئی الزام کی نہیں ہے، دہشت گردی کی بات نہیں ہے، یہ بات تو اپنی حفاظت کی ہے، قوت مدافعت کی ہے، دوسروں کو اپنے اوپر غالب ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ یہ ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے، ہر قوم کی پالیسی ہوتی ہے۔ اس میں یہ کون سی بات آ گئی کہ اس میں دہشت گردی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، تم اپنے آس پاس کے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ لوگ تم میں سختی محسوس کریں، اور تم جان لو بے شک اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے آپ حضرات سے کچھ گزارش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چینل جس کا نام علوم القرآن ہے اور انگریزی نام UQZ آفیشل ہے، ایک اسلامی چینل ہے جس کے ذریعے درس قرآن مجید، درس حدیث، درس فقہ جیسے اہم دروس نشر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کا سبسکرائب کا جو سرخ نشان چینل کے نیچے نظر آتا ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد آئیکن جو بیل ہے اس بیل کو بھی دبائیں، اور آل کے نشان کو بھی کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں۔ بہرحال محترم ناظرین، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ یہ آیت شریفہ ان 26 یا 24 آیتوں میں سے ہے جن کے خلاف دشمنان اسلام نے سوال اٹھایا ہے اور عدالت میں تک مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے دہشت گردی پھیل رہی ہے اور دینی مدارس کے بچے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم انہی آیات کو تسلسل کے ساتھ ترتیب وار قسط وار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جو حضرات ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ ان بیانات کو پیچھے جا کر بھی سن سکتے ہیں، اور ان کے لنک نیچے دیے گئے ہیں، اسے کلک کر کے بھی ان تمام بیانات کو سنا جا سکتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جہاں تک یہ آیت کریمہ جس کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور ترجمہ، اس آیت کریمہ میں دشمنان اسلام کو یہ اعتراض ہے کہ اس آیت میں اہل ایمان اور اسلام کو یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کافروں سے جنگ کریں، اور خاص طور پر اس آیت میں یہ کہا گیا کہ آس پاس کے رہنے والے کافروں سے جنگ کریں، قتال کریں، ان سے لڑیں۔ پھر دوسری بات اس میں قابل اعتراض ان کے لیے یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بھی کہا گیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ مسلمانوں میں سختی ہونا چاہیے، اور اس سختی کا احساس کافروں کو، دشمنان اسلام کو ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں اس آیت میں قابل اعتراض ہیں معترضین کے لیے، مخالفین کے لیے، قرآن مجید پر الزام لگانے والوں کے لیے۔ پھر وہی بات جو میں مسلسل 2-4 ویڈیو میں دہراتے ہوئے آیا ہوں، یہاں پر بھی دہراؤں گا تاکہ جو ہمارے پہلے ناظرین و سامعین ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ آیات اور ان جیسی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں تو یہ آیات مطلقاً
غیر مسلموں کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کا سیاق و سباق ہے اور پس منظر ہے اور حالات ہے، اس کے حساب سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، جو ہمارے سامنے ہے، ہتھیار لے کر کھڑا ہوا ہے اور ہم اس سے لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی آیات قرآن مجید میں جہاں کہیں ہوں اتری ہیں، مطلقاً نہیں ہے کہ آپ جس کافر کو چاہے، جس دشمن اسلام کو چاہے یا جس غیر مسلم کو چاہے آپ پکڑ کر قتل کر دے، ہرگز نہیں ہے۔ اور کسی مفسر نے اور کسی عالم دین نے یہ تفسیر نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو دشمنان اسلام کو، معترضین کو، مخالفین کو چیلنج ہے کہ یہ کتاب سب کے لیے ہے، لیکن ہماری کتاب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں اور جو ہماری تربیت ہو رہی ہے ہم وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ زبردستی یوں کہے کہ نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ خواہ مخواہ کا الزام ہے، زبردستی ہے، ظلم ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے کہ کتاب ہماری ہے، ہم اسے سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم لکھ رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے، اس لیے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس آیت شریفہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ تم اپنے آس پاس، یلونکم اپنے آس پاس، من الکفار کافروں، جو اپنے آس پاس کے کافر ہیں آپ ان سے لڑو۔ آپ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا قتال کرو۔ آس پاس کے کافر سے مراد کون سے کافر ہیں؟ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں اور رہتے ہیں ان کے آس پاس کے کافر مراد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی مفسر نے یہ تفسیر بیان نہیں کی ہے، یہ دراصل اہل عرب کے لیے ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو کہا گیا کہ عرب میں آس پاس کے جو کافر ہیں، دشمنان اسلام ہیں، جو تم پر زیادتیاں کر رہے ہیں اور عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں، ظلم اور ستم کر رہے ہیں، تمہاری جان کے درپے ہیں اور تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تم اپنی حفاظت کے لیے اور ظلم اور ستم کے خاتمے کے لیے، قیام امن و امان کے لیے تم ان سے لڑو۔ پھر دوسری بات اس میں جو حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں قسم کی سختی ہونی چاہیے۔ سختی سے مراد یہاں پر قوت ہے، طاقت ہے، جس کا احساس اوروں کو بھی ہو۔ تو اب اس میں قباحت کیا ہے؟ یہ تو ہر قوم کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے کہ ہر قوم دنیا کی وہ اس اعتبار سے مضبوط رہے کہ دوسری قومیں اس قوم کو اپنا لقمہ تر نہ سمجھے کہ آسان لقمہ بنا لے، ایسا نہیں۔ آدمی دوسروں پر ظلم نہ کرے لیکن اپنے حد تک مضبوط رہے، اپنے حد تک قوی رہے، اور اپنے حد تک ہر اعتبار سے وہ مضبوط ہو کہ سامنے والا جب چاہے اس کو لقمہ تر نہ سمجھے۔ اور یہ بات کوئی الزام کی نہیں ہے، دہشت گردی کی بات نہیں ہے، یہ بات تو اپنی حفاظت کی ہے، قوت مدافعت کی ہے، دوسروں کو اپنے اوپر غالب ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ یہ ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے، ہر قوم کی پالیسی ہوتی ہے۔ اس میں یہ کون سی بات آ گئی کہ اس میں دہشت گردی ہے اور اس میں انتہا پسندی ہے اور اس میں غلط اور خراب بات ہے؟ اس میں کوئی بات نہیں۔ پھر آگے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی پر ظلم اور ستم نہیں کرتے، نافرمانی سے بچتے ہیں اور عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ان آیات کو تو بھی پڑھیے آگے پیچھے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 تھی جس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے، اپیل ہے، اسلامی چینل ہے جس کے اوپر قرآن مجید کی تفسیریں اور احادیث شریفہ
کی توضیحات اور تشریحات اور اصلاح معاشرے پر مشتمل بیانات پیش کیے جا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے لائک کرنا، شیئر کرنا، کوئی بات اگر ناقابل فہم ہو کمنٹ کرنا، تاکہ اس اسلامی چینل کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔